آئی تھنک قانون بڑا کلیئر ہے، اور یہ جو ساری رائٹس ہیں وہ سکسیشن ایکٹ اور ہمارے جو اسلامک پرنسپلز وہ میں امبیڈڈ ہیں. آئی تھنک نالج کی بات آپ نے بالکل ٹھیک آپ بات کر رہی تھیں کہ ترکے میں انوالو کیا ہوتا ہے. مطلب یہ سکسیشن ایسیٹس، مطلب ایک تو آپ ڈیلینیٹ کریں، آپ سمجھیں کہ سکسیشن ایسیٹس ہوتے کیا ہیں. یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ جو اس کا پروسیجر ہے، اب پہلے تو کورٹ تھا فلی، پھر نادرا کی طرف ہم چلے گئے کوئی امینڈمنٹ کی وجہ سے، تو اس میں آپ نے کوئی ایز دیکھی ہے، اس میں کوئی آسانی ہوئی ہے عوام کے لیے جب سے یہ نادرا کی طرف چلا گیا ہے؟ سو ویسے تو دا انٹینشن آئی ایم ازیومنگ فار دا انٹروڈکشن ان دا نادرا سکسیشن ایکٹ، وہ جو نادرا کا جو لا آیا ہے اب تو ہر صوبوں میں ہے اینڈ اٹس ایون ان اسلام آباد، واز فار دا ایز اینڈ کنوینئنس. بٹ اس میں اٹ از اسٹل ویری پری میچور، کیونکہ اس میں چند چیزیں ہیں کہ اگر آپ سندھ میں فائل کرتے ہیں نادرا کے تھرو تو پھر آپ کی پنجاب وغیرہ کی پراپرٹیز کے لیے آپ کو پھر سے جانا پڑتا ہے، اس میں اسکوپ ڈیفائنڈ نہیں ہے. دین آلسو سم ٹائمز وین اے پرسن پاسز اوے، تو جو ہیں بچے مائنرز ہوتے ہیں یا جو ہیں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو پھر ملٹیپل لیگل ایئرس کا ایشو آ جاتا ہے ان دی ایونٹ دا ڈیسیزڈ از فرام دا سنی سیکٹ آف اسلام. تو اس میں اکثر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر نادرا ڈکلائن کر دیتا ہے. دین یو ہیو ٹو سیک ریکورس اگین ٹو دا کورٹس. سو ان مائی اوپینین ثنا سوری، کیا نادرا کے پاس آپ تب رجوع کریں گے جب سارے ایئرس کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں ڈس اگریمنٹ نہ ہو؟ اگر ڈس اگریمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کورٹ ہی جانا ہے نا. نادرا از فار کلین کٹ کیسز، یہ ذرا بتا دیں. کلین کٹ کیسز اینڈ آلسو ناؤ دیٹ وین یو گو ٹو دا کورٹ آف لا تو یو ہیو ٹو ہیو اے ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ فرام نادرا. تو یہ ایک ڈیول پروسیس ہو جاتا ہے فار دا پرسن ہو از سیکنگ سکسیشن آف دا ڈیسیزڈ. اس میں یہ ہے کہ جب اکثر جو لوائقین کے بیچ میں اگر دے آر ناٹ ایبل ٹو ریچ اے کنسنسس ان ٹرمز آف دا پروسیجر یا کس کا کتنا شیئر ہے، جو کہ ویسے تو شریعت میں ڈیفائنڈ ہے، بٹ آبویسلی چند کوئی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گفٹ کر دیا، یا دے آر ناٹ ایبل ٹو سٹ آن اے ٹیبل اینڈ ریچ اے کنسنسس، پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سوٹ فار ایڈمنسٹریشن میں جائیں. یہ تو آپ ڈسپیوٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، بٹ آئی تھنک روٹین میٹرز میں بھی کافی دقت ہوتی ہے. جو باہر لیگل ایئرز ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، پاور آف اٹرنی کے تھرو ویڈیو کانفرنس انٹروڈیوس کیا ہے ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، بٹ اس کی افیکٹونیس کیا ہے؟ کیا وہ واقعی پراپر طریقے سے چل رہے ہیں یا تھوڑا سا اس میں بھی آج کل مشکلات پیش ہو رہی ہیں؟ جو جہاں پہ نادرا کے حوالے سے دس از وٹ آئی ہیو ہرڈ کہ دے ہیو ناؤ امپرووڈ دا فنکشننگ، اینڈ اگر جو لوگ باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ادھر جا کے کچھ ان کا آیا ہے کہ آپ جا کے اپنی تھم امپریشنز وغیرہ کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ٹو کم ٹو لیٹس سے اگر آپ کراچی میں فائل کریں اور دوسرے لیگل ایئرز دوسری جگہوں پہ، تو وہ وہاں سے بھی بیٹھ کے دے کین کیری آن ود دا پروسیس. مزید بہتری ہو سکتی ہے، جیسے باہر ایمبیسی میں جا کے آپ کو اٹیسٹیشن کرانی پڑتی ہے، شاید سکسیشن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے. یس، اینڈ آلسو ان مائی سجیشن آئی ووڈ ہیو رادر سیٹ کہ اگر ایک سمری پروسیڈنگز جہاں پہ ڈسپیوٹ نہ ہو اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنی جاتی. آئی فیل دے ووڈ ہیو بین مور اکوپڈ. نادرا میں جاتے ہیں لوگ تو اکثر وکیل کے ہی تھرو جاتے ہیں، بیکاز ان کو پروسیجر لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اینڈ وہاں پہ بھی تھوڑی سی دقت آتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی مائنرز انوالوڈ ہیں تو وہ تو فوراً سے ڈکلائن سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں. دین اگین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو کورٹ. اور نادرا میں شاید وکیل کا رول اتنا نہیں ہوتا. نہیں، perhaps it has made it easier for people جن کا کلین کٹ کیس ہے وہ ڈائریکٹلی چلے جائیں، وکیل کی فی بھی ان کو نہیں دینی پڑتی. بٹ اکثر آئی ہیو آلسو ہیڈ سرٹن پیپل جو خود جب ڈائریکٹلی گئے تو ان کا کام ان ڈیو ٹائم اینڈ ڈیو پروسیس نہیں ہوا ہے. ویمنز رائٹ کا ایک مختلف قوانین ہیں جو پروونسز میں انیکٹ ہوئی ہیں، جو ان ایڈیشن ٹو اسپیسیفک پروویژنز ریلیٹڈ ٹو انہیریٹنس لا ایڈیشنل پروٹیکشن دیتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کانٹیکسٹ دیجیے گا. جی، اینڈ بیفور آئی آلسو اسٹارٹ آف ود دیٹ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارے اس میں اگر آپ خاتون کے رائٹس کو ڈپرائیو کرتے ہیں تو اس کی جو ہے کرمنل پینلٹی بھی ہے وچ کین گو اپ ٹو 10 years آف امپریزنمنٹ کپلڈ وتھ اے فائن. دس واز یہ جو ہے پی پی سی کا سیکشن ہے 498A. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آپ وی ہیو آلریڈی ہم گئے تھے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے ایک ریسنٹلی 2025 میں ایک آرڈر پاس کیا ہے، تو اس میں جو ہے ایک اور جو ایک قانون آیا ہے وچ از کالڈ دی انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020.
یہ بھی خواتین شوڈ بی اویئر کہ یہ سارے جو ان کے پروٹیکشن کے لاز ہیں دیز آر ان ایڈیشن ٹو دا بیسک لاز دیٹ آر آلریڈی اویلیبل, بیکاز عورتوں کو they have a right to property, they have a right to ownership, they also have a right to sell, dispose as well as inherit. تو all of these coupled together یہ سارے ان کے حقوق ڈیفائن کرتی ہیں اور پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں. کرمنل نیچر کی ہیں, ایف آئی آر کر سکتی ہیں, تو بالکل یہ ایک ایڈیشنل پروٹیکشن. ثنا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. ہم نے پہلے بات ہلکے سے کی تھی کہ دی آفس آف دی امبرڈس پرسن یعنی کہ محتسب اعلیٰ, تو ان کا مینڈیٹ کیا بڑھا دیا گیا عموماً آڈینس کی انفارمیشن کے لیے؟ یہ ہراسمنٹ, سیکشول ہراسمنٹ, ورک پلیس ہراسمنٹ جیسے ایریاز کو خواتین کے لیے دیکھ رہے تھے, بٹ آئی تھنک خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ بڑھا کے ان کو پراپرٹی کے کیسز یہاں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. تو از دس ان ایڈیشن یا یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جانے کا؟ دس از, اس میں جو قانون میں ہے کہ اگر آپ کے آلریڈی پینڈنگ کیسز بھی ہیں تو یو کین اپروچ دی امبڈسمین. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا ایکسپیڈائٹڈ ہو جاتا ہے آپ کو ایک جو اٹ از آلسو این انفارمل پروسیڈنگ. بالکل بالکل. تو اس سے ایک ظاہر سی بات ہے ایک اسٹگما جو کورٹ کے ساتھ ہوتا ہے, یا ایک آئی وڈ ناٹ یوز دا ورڈ اسٹگما رادر, بٹ it is a more formal proceeding, so that also entails ke vakil coordination and all of that. So a lot of women they find it much easier in informal settings. And I think timelines بھی دی کہ 15 دن میں انکوائری ختم ہو جائے گی, تو ایک امید کر سکتے ہیں کہ سالوں سال نہیں لگیں گے, 4 یا 5 ماہ کے اندر آپ کو شاید ایک فیوریبل آرڈر مل جائے. اینڈ ان کو sufficient powers دیے ہیں to the extent of executing those orders. تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. They have the powers to get information from different authorities, and وہ بھی خواتین کو help کر سکتے ہیں in terms of compiling their title or whatsoever the issue is in question.